وہ صبح سویرے بستر سے اٹھی. اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا. تھکن شدید تھی، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی. وہ نازک جان پوری رات جاگ کر اپنے شوہر کا حکم مانتی رہی تھی، جو کہ اس کے پہلو میں بے خبر سو رہا تھا. ایک بھرپور نوجوان مرد جو پرسکون نیند کے مزے لے رہا تھا. اسے علم تو تھا کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے. تھوڑا بہت اپنی سہیلیوں سے سن رکھا تھا جو مزے لے لے کر اسے بتاتی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ حقیقت اتنی تلخ بھی ہو سکتی ہے. ذیشان نے اس کے نازک جذبات کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی اور بس اپنی ہی منمانی کی تھی. آمنہ کا رواں رواں درد سے چوٹ تھا. اگر شادی ایسی ہوتی ہے تو اسے یہ شادی منظور نہ تھی. اسے سوتا چھوڑ بستر پر اٹھی اور چہرے پر غم و غصہ چھایا ہوا تھا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. اسے یہ بے شرم تعلق نامنظور تھا. یہ کیا ہو گیا رات کو کہ تم صبح سویرے اتنی گھبرائی ہوئی یہاں تہلکا مچا کے چلی آئی؟ کیا تمہیں معلوم ہے تمہاری ساس نے فون پر کیا کہا ہے کہ اپنی بیٹی کی تربیت پر توجہ دیں؟ صبح صبح میرے گھر کو سر پہ اٹھا لیا. آمنہ نے کیا؟ میں نے تمہیں یہی سکھایا تھا کیا؟ شادی کی پہلی ہی صبح ایسا تماشا کھڑا کیا کہ نفیسہ بیگم کا لہجہ سخت تھا. ان کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ حیرانی بھی تھی. وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھی آمنہ کو گھور رہی تھی. آمنہ ان کے سامنے دوپٹہ اوڑھے سر جھکائے بیٹھی تھی. آنکھیں سرخ تھی. اماں. آمنہ کی آواز کانپ رہی تھی. وہ نم آنکھوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، شادی کی رات ویسی نہیں ہوتی جیسا ہم سوچتے ہیں، بلکہ شادی کی رات درندگی ہوتی ہے. اماں، شوہر جانور بن جاتا ہے. اس کا لہجہ ٹوٹا پھوٹا تھا. نفیسہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے. انہوں نے جھک کر آمنہ کے چہرے کو غور سے دیکھا. کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو تم کیا تمہاری خالہ نے تمہیں نہیں سمجھایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں؟ شادی کے بعد ایک رشتہ بنتا ہے. کیا ان کی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اپنے بیٹی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی. آمنہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، جیسے کوئی الفاظ واپس نکلنا چاہتے ہو، مگر درد زیادہ تھا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نہیں اماں، خالہ نے کچھ اور بتایا تھا. نرمی کی بات کی تھی، پیار سے صبر سے رشتے کی ابتدا کی بات کی تھی. مگر ذیشان ویسے نہیں ہے جیسے میں نے سوچا تھا. وہ درندہ ہے اماں، وہ انسان نہیں ہے. یہ کہتے ہی وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی. بس چپ ہو جاؤ، نفیسہ بیگم نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا. میرا دل دہلا رہی ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ آمنہ سمجھداری دکھا. شادی کی صبح ایسا تماشا نہیں کیا جاتا. تمہیں معلوم ہے آج کے بعد تمہارا ہر قدم تمہارے سسرال کی عزت پر اثر انداز ہوگا. چپ ہو جاؤ. آمنہ نے روتے روتے سر جھکا لیا. اب اس میں کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی. نفیسہ بیگم نے فون اٹھایا اور غصے سے اسکرین کو گھورتے ہوئے بولی، میں تمہاری ساس سے بات کرتی، دیکھتی ہوں کیسے سنبھالتی یہ معاملہ. آمنہ دھیرے دھیرے صوفے کے کونے میں سمٹ گئی، جسے خود کو دیوار سے لگا کر محفوظ کرنا چاہتی ہو. وہ کانپ رہی تھی. اس کی نظریں دروازے پر تھی، جیسے کسی کے آنے کا ڈر ہو. اس کی سانسیں بے ترتیب تھی. آنکھوں میں رات کا وہ خوفناک منظر تازہ تھا، جسے وہ نہ تو بیان کر سکتی تھی اور نہ کوئی ماننے کو تیار تھا. کمرے میں سراٹا چھا گیا، مگر آمنہ کے اندر ایک طوفان برپا تھا، جسے معاشرہ صرف تماشا کہتا ہے، مگر صرف وہی جانتے تھے کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے. کچھ دیر تک وہ ڈائننگ روم میں بیٹھی رہی، پھر تھک کر اپنے کمرے کی جانب چل دی. اس میں اب اور ظلم سہنے کی طاقت نہ تھی. نفیسہ بیگم بھی اپنے کمرے کی جانب چل دی. ان کے قدم بھاری تھے، چہرے پر عجیب بے-چینی تھی. وہ دروازہ بند کر رہی تھی کہ ارشد صاحب جو لاؤنج کی کھڑکی کے پاس کھڑے تھے، باہر جھانک رہے تھے، اچانک مڑے اور ان کی طرف لگ گئے. کیا ہوا؟ آمنہ سے بات ہوئی؟ ان کی آواز میں بے چینی تھی. نفیسہ بیگم نے دھیرے سے سر ہلایا اور تھکے قدموں سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی. انہوں نے دوپٹہ سینے پر پھیلایا اور گہری سانس لے کر شوہر کو دیکھا. جیسا ہم سوچ رہے ہیں ذیشان کے بارے میں ویسا کچھ نہیں ہے. آمنہ بہت ڈری ہوئی ہے. شادی کی رات کیا ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں، مگر آمنہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے. وہ عجیب باتیں کر رہی ہے، بہت ڈر گئی ہے. میرا دماغ سن ہو گیا ہے. میں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں کبھی نہیں دیکھا. وہ ایک چنچل ہنسمکھ بچی تھی، اب ایک ڈری سہمی ہرنی جیسی لگ رہی ہے. ارشد صاحب چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ گئے. ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں تھی، آنکھوں میں ایک باپ کا درد جھلک رہا تھا. نفیسہ بیگم، اگر کوئی سنگین بات ہے تو ذیشان کی ماں سے بات کرو. دیکھو، مجھے میری بیٹی بالکل بوجھ نہیں لگتی. اگر حالات ٹھیک نہیں تو میں اسے اپنے گھر پر رکھ سکتا ہوں. مجھے معاشرے رشتے داروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے صرف اپنی بیٹی کی فکر ہے. وہ میری جان سے پیاری ہے.
انہوں نے تڑپ کر کہا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر بیوی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جیسے اپنی بات کو سنجیدگی دکھانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس رشتے کی رضامندی اسی لیے دی تھی کہ نشان آمنہ سے بڑا ہے، سمجھدار ہے، مگر آج آمنہ کی جو حالت دیکھی اس نے میرا دل ہلا دیا۔ وہ صبح 7 بجے بغیر کچھ کے بھاگتی ہوئی گھر آئی۔ نفیسہ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ نفیسہ بیگم نے نرمی سے شوہر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ہمیں بات کروں گی، ضرور بات کروں گی اس کی ساس سے، وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، کیسے برداشت کریں گے اس کے ساتھ کچھ غلط ہو؟ میں بھی ماں ہوں اور میں نے اس کی آنکھوں میں جو ڈر دیکھا ہے وہ عام ڈر نہیں تھا۔ ارشد صاحب نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہمیں یہ رشتہ نبھانے کی ضد میں اپنی بیٹی کی روح کو زخم نہیں دینے چاہیے۔ اگر وہ خود کو ٹھیک نہیں سمجھتی تو ضرور کچھ ہے۔ نفیسہ، ورنہ ہر لڑکی شادی کی صبح کتنی خوش ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اور لیکن میری بیٹی کی حالت مجھے چین نہیں لینے دے رہی۔ ہاں، نفیسہ بیگم نے دھیرے سے کہا، اب یہ رسم رشتے اور معاشرے کو دکھاوے میں اس وقت تک عزیز نہیں جب تک میری بیٹی محفوظ ہے۔ میری پوٹی کچھ مجھ بوجھ نہیں ہے ارشد، وہ ہماری بیٹی ہے اور یہی رشتہ سب سے بڑا ہے۔ ارشد صاحب نے نرمی سے بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے، جسے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دل کا بوجھ بانٹ رہے ہوں۔ کمرے میں ایک اداس سناٹا تھا، جیسے کوئی فیصلہ ہوا میں لٹکا ہوا ہو۔ بیٹی کی عزت اور حفاظت کسی رشتے یا سسرال سے بڑی ہوتی ہے۔ آمنہ کمرے کے کونے میں سکڑے بیٹھی تھی، کمبل میں لپٹی، آنکھیں سرخ، بال بکھرے اور دل کی دھڑکن اتنی تیز کہ جیسے دیواروں سے ٹکرا رہی ہوں۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا اور وہ چونکی اور ڈرتے ہوئے دیکھا تو اسکرین پر لکھا نشان کالنگ۔ وہ سکتے میں آ گئی۔ کئی بار گھنٹی بجنے کے بعد اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ نشان کی گونجتی آواز موبائل سے نکل کر کمرے میں پھیل گئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرے اٹھنے سے پہلے تم گھر میں کیا تماشا مچایا ہے تم نے؟ ماں بتا رہی تھی تم نے رو رو کر سب کو پریشان کر دیا، اور اب مائکے چلی گئی۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ انسان نہیں جانور ہیں۔ آپ نے رات جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ نشان بھڑک اٹھا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں قربتیں ہوتی ہیں، اپنائیت ہوتی ہے، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں؟ آمنہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا اور نہ ہی واپس آنا ہے، آپ دوبارہ کال مت کیجیے۔ اس نے کال کاٹ دی اور موبائل تکیے کے نیچے رکھ کر گھٹنوں میں منہ چھپائے آنسو بہاتی رہی، اور کمرے میں صرف اس کی سسکیوں کی گونجتی ہوئی آواز تھی، اور ایک ایسی چیز جو سنائی نہیں دیتی مگر اندر سب کچھ توڑ دیتی ہے۔ وہ صرف 20 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی جس کی دنیا اپنے ماں باپ تک محدود تھی۔ اس کے پاس کوئی ایسی ساحلی نہ تھی جو اسے غلط راہ پر لے جاتی۔ اب اسے افسوس تھا کہ کاش اسے شادی کے معنی پہلے پتا ہوتے تو یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ دوسری طرف سفید شلوار قمیض میں سجا ذیشان آئینے کے سامنے کھڑا، 35 سال کا روبدار مگر خوبصورت مرد، اپنی کسرتی بناوٹ اور سمارٹ انداز میں کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی عمر اتنی ہے۔ تبھی کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور شمیم بیگم اندر آئی، چہرہ غصے سے تنا ہوا تھا۔ یہ کیا تماشا چل رہا ہے ذیشان؟ میں نے کہا تھا نا تم سسرال نہیں جاؤ گے۔ ماں کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ ذیشان نے اطمینان سے آئینے کے نزدیک سے نظر ہٹائی اور کہا، امی، آپ کی اہمیت میری زندگی میں سب سے اوپر ہے، آپ ہی میری طاقت، میرا فخر ہے۔ وہ تھوڑا رکا، پھر دھیمے سے بولا، مگر وہ میری بیوی ہے، ایک ناسمجھ جذباتی لڑکی، اور میرے لیے بہت عزیز ہے۔ میں اسے اس بیچ مندھار میں نہیں چھوڑ سکتا، خاص کر اس وقت تو بالکل نہیں کہ شادی کو بھی چند گھنٹے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں اس کے خلاف کیسے ہو جاؤں؟ ایک جذباتی لڑکی کو سنبھالنا ہر مرد کا فرض ہوتا ہے، اور میں بھی اپنا فرض نبھانا چاہتا ہوں۔ شمیم بیگم نے غصے سے آنکھیں چھوٹی کی، جس لڑکی نے شادی کی صبح ہی سب کے سامنے تماشا کیا وہ تمہاری عزت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے تمہیں ذلیل کر کے بدنام کیا اور تم اسے اپنی بیوی اور عزت کہہ رہے ہو؟ وہ نہ سمجھ نہیں بلکہ ایک خود غرض لڑکی ہے جسے اپنے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے پہلے ہی تمہیں سمجھایا تھا اکلوتی ہے، اسے رہنے دو، مگر تمہیں میری بات کب سمجھ میں آتی ہے؟ ذیشان نے ایک گہری سانس لی اور ایک سنجیدہ نظر ماں پر ڈالتے نرمی سے کہا، امی، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، باپ کا سایہ، دوست، رشتے اور سکون۔ آپ جانتے ہیں میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوں۔ اب جب زندگی نے تھوڑا تھامنے کا موقع دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سکون، تھوڑا اپنے طریقے سے جی سکے۔ شمیم بیگم نے 2 قدم پیچھے ہٹتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم اس کے کیے کے تماشے کو برداشت کرو گے؟ ذیشان نے سنجیدگی سے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، برداشت نہیں، سبق دوں گا۔
मगर अपने तरीके से। वो मेरे नाम से जुड़ी है, मेरी इज्जत है। मैं मानता हूँ उसने जो किया वो गलत था, नाकाबिले कबूल था, लेकिन वो मेरी बीवी है अम्मी। सजा भी दूंगा, समझाऊंगा भी, मगर सब कुछ मेरी मर्जी और समझ बूझ से होगा। शमीम बेगम ने नाप जिंदगी से चेहरा मोड़ा और कहा, तुम जो चाहो वो करो, मगर मुझे अपनी राय कहने का हक है। ये कहकर वो तेज कदमों से कमरे से निकल गई। ज़ीशान ने उनके पीछे देखा और गहरी सांस ली और सर को धीमा सा हिलाते बड़बड़ाया, जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी मैं समझ रहा था, लेकिन खैर, आसान बनाना और मुश्किल करना दोनों आता है मुझे। ये कहते उसने अपने बालों को हल्के से छुआ और कॉलर ठीक करके बाहर की जाने पड़ा। अब उसका इरादा अपनी बीवी से मिलने और उसे समझाने का था, और समझाने का अंदाज भी उसका अपना था। लाउंज में मुकम्मल खामोशी थी। घड़ी की टक टक और बाहर से आने वाली चिड़ियों की आवाज ही माहौल को जिंदा रखे हुए थी। ज़ीशान सफेद कपड़ों में चुपचाप सोफे पे बैठा था, चेहरे पर सिलचकी थी कि आंखों में बोझ और होंठ सख्ती से बंद। उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थी, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। तभी कमरे के दरवाजे पर आहट हुई और अरशद साहब नफीसा बेगम के साथ अंदर आए। दोनों के चेहरे पर परेशानी और थकावट के आसार थे। वो धीरे धीरे आकर ज़ीशान के सामने सोफे पर बैठ गए। नफीसा बेगम कुछ कहना चाहती थी, मगर अरशद साहब ने हाथ के इशारे से रोका और खुद बोलना शुरू किया। देखो ज़ीशान, मैं बात को घुमा फिराकर कहने वाला आदमी नहीं, सीधा साफ बोलता हूँ और सामने वाले से भी तवक्का रखता हूँ कि वो मेरी बात को संजीदगी से ले। मैं कभी अपने बेटे की शादी किसी इतने बड़े लड़के से नहीं करता, मगर से तुमसे शादी का मकसद यही था कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, उसे समझदारी और सब्र से संभालोगे। आमना बहुत मासूम बची है, उसे पूरी जिंदगी चार दीवारी में गुजारी है। उसे ना मियाँ बीवी के रिश्ते की बारीकियां पता है और ना घरेलू मामलात की पंचीदगियां। वो थोड़ा रुके और थकी आवाज में बोले, मैंने सिर्फ तुम पर भरोसा करके उसकी शादी की, वरना सच कहूं तो इतनी कम उम्र में बेटी को रुखसत करना मेरा दिल नहीं मानता था। तभी ज़ीशान ने धीरे मगर मजबूत लहजे में कहा, नफीसा आंटी, आप ये शादी जब हुई थी तब आपकी उम्र क्या थी? ये सवाल सुनकर कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। नफीसा बेगम ने हैरानी से उनकी जाने देखा, फिर धीरे से बोली, 15 साल। मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी, मगर बेटा वो वक्त और था। ज़ीशान ने फौरन बात काटी, मगर लहजा बदतमीज ना था। जी आंटी, वक्त था और माहौल और था, मगर लड़की तब भी थी, आज भी लड़की है। तब भी वो एक नया घर, नया रिश्ता और एक अजनबी मर्द को समझने की कोशिश करती थी। आज भी वही होता है। वो थोड़ा आगे झुककर संजीदगी से बोला, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मानता हूँ मुझे आमना को वक्त देना चाहिए था, समझने का मौका देना चाहिए था। शायद मैंने बहुत कुछ जल्दी कर दिया, लेकिन आंटी, जो आमना ने सुबह किया, रो धोकर पूरे घर को सर पे उठा लिया, अपने माँ के घर भाग गई। आप ही बताएं ईमानदारी से, क्या वो तरीका ठीक था? वो कुछ पल उन्हें चुपचाप देखता रहा, जवाब का इंतजार करता रहा। जब वो ना बोली तो दोबारा बोला, माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, आपने आमना की परवरिश अधूरी छोड़ी। उसने उनकी तरफ देखते ही कहा, मैंने यहाँ लड़ने नहीं आया और ना ही आपको कुछ सुनाने है। मैं सिर्फ ये समझाने आया हूँ कि शादी को सिर्फ एक दिन हुआ है। अगर इस एक दिन में हम सब अपने दिमाग में उल्टी सीधी बातें पाल लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। नफीसा बेगम ने नजरें चुरा ली, मगर कुछ कहा नहीं। अरशद साहब चुपचाप अपनी उंगलियों को मुट्ठी में बांधे रहे। मैं कोई जानवर नहीं आंटी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोकर ये मकाम हासिल किया है। मैं अपनी बीवी के साथ जानवरों जैसा सलूक करके खुद को बर्बाद नहीं करना चाहता, मगर हर मर्द की तरह मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। जो जज्बात मेरे दिल में है, मैं उन्हें अपनी बीवी से बांटना चाहता हूँ। इसमें कोई अच्छा इस बात नहीं है। ज़ीशान का लहजा सख्त ना था, लेकिन उसमें एक गहरा और रुका हुआ दर्द था। अगर आमना इस फितरी ख्वाहिशात को गलत मायने दे रही है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे समझा, ना कि उसे छोड़ दो या खुद को कसूरवार साबित करो। उसने धीमे लहजे में कहा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे कुछ उल्टी सीधी बातें वो कहती है, तो क्या यह आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसे समझाएं कि वो गलत सोच रही है? वो थोड़ी देर रुका, फिर नर्म आवाज में बोला, खुदा की कसम, मैंने उसके साथ कोई जानवरों जैसा सलूक नहीं किया आंटी। मुझे अफसोस है कि मुझे आपके साथ ये सब कुछ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं मजबूर हो चुका हूँ। लेकिन अगर आपको मुझ पर शक है, तो अब आप आमना का मेडिकल चेकअप करा सकती है। मैंने उससे सिर्फ इतनी नरमी और मोहब्बत से पेश आया जितना एक शोहर अपनी बीवी से करता है। ये कहते हुए ज़ीशान ने नजरें झुका ली, जिसे खुद अपनी कही बातों की
تلخی محسوس کر رہا ہوں۔ انکل، مجھے پتا ہے کہ یہ باتیں آپ کے سامنے کرنا ٹھیک نہیں، میں شرمندہ ہوں، لیکن آمنہ نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نفیسہ بیگم کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پر شرمندگی جھلک رہی تھی۔ ارشد صاحب نے کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ اٹھے اور اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ نفیسہ بیگم نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا میں اسے تیار کر کے لاتی ہوں، تم اسے لے جاؤ۔ ذیشان نے بس سر ہلا کر حامی پڑی اور چپ چاپ کمرے سے نکل گئے۔ اب وہ لمحوں میں صرف ذیشان تھا، اکیلا، مگر کچھ ہلکا، جیسے دل پر رکھا ہوا بوجھ اتر چکا ہو۔ وہ ایک سمجھدار اور دور اندیش انسان تھا جو حالات کو اپنے انداز میں سنبھالنا جانتا تھا کہ ایک لڑکی کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ کمرے میں ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، پردے اب تک بند تھے اور باہر کی دھوپ اندر آنے سے محروم تھی۔ آمنہ اپنے بستر پر چادر میں لیٹی گہری نیند میں تھی۔ سانسوں کی رفتار دھیمی تھی، جیسے ذہنی تھکن نے پورے جسم کو جکڑ لیا ہو۔ تبھی دروازہ دھیرے سے کھلا اور نفیسہ بیگم اندر آئی۔ ان کے چہرے پر بے چینی اور آنکھوں میں تھکاوٹ تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آمنہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، آمنہ اٹھو بیٹی، تمہارا شوہر آیا ہے باہر، بیٹھا ہے، اس سے ملو۔ آمنہ نے کوئی حرکت نہیں کی۔ تب نفیسہ نے اسے ہلکی سے جھنجھوڑا، بیٹا جاگو۔ آمنہ نے آنکھیں مچمچاتے ہوئے آنکھیں کھولی اور تھکی ہوئی آواز میں کہا، اماں میں سو رہی ہوں۔ نفیسہ بیگم نے کہا، باہر ذیشان آیا، اس سے ملو۔ یہ سنتے ہی آمنہ اچانک اٹھ کر بیٹھ کے بولی، اماں آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ذیشان سے ملوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی چادر ہٹائی اور کھڑی ہو گئی۔ آپ جا کر ان سے کہہ دیں کہ آمنہ سو رہی ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ ابھی اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ نفیسہ بیگم نے لمبی سانس لے کر کہا، آمنہ بیٹا ضد نہ کرو، وہ تمہارا شوہر ہے اور جو رشتہ تمہارے اور اس کے درمیان کل رات بنا وہ کوئی غلط بات نہیں تھی، وہ ایک فطری عمل ہے جو ہر میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اس میں شرم یا گناہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہونٹ کانپنے لگے۔ اماں وہ انسان نہیں ہے بیٹا، نفیسہ بیگم نے بات کاٹ دی۔ اس بار آنکھوں میں تھوڑی سختی تھی۔ اسے تمہارے ساتھ کوئی جانور جیسا سلوک نہیں کیا۔ جانور جیسا سلوک کیا ہوتا ہے پتہ ہے تمہیں؟ شادی کی رات کچھ لڑکے بیویوں کو مارتے ہیں، ان کے کندھوں اور گردن پر دانت کاٹ دیتے ہیں۔ ذیشان نے ایسا کچھ کیا تمہارے ساتھ؟ آمنہ نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا، نہیں، ہم آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ تو پھر اس نے تم سے زبردستی نہیں کی، بس وہی چاہا جو ایک شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تم بچی ہو، لیکن بچپنا نہ کرو۔ آمنہ نے سسکتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے اماں مجھے مجبور نہ کرے، میں نہیں جانا چاہتی، نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے واش روم کی جانب پڑی اور دروازہ بند کر لیا۔ نفیسہ بیگم دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی، آنکھوں میں فکر اور ہونٹوں پر ایک چپ سی بڑھ رہ گئی سانس۔ پھر وہ تھکے قدموں سے باہر نکل گئی، جیسے ہر لفظ اب ان کے کندھے پر بوجھ بن چکا تھا۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ذیشان اب بھی وہیں بیٹھا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں گتھی ہوئی نظریں زمین پر ٹکی ہوئی تھی اور چہرے پر گہری سوچ اور تھکاوٹ کی پرچھائی، جیسے ہر پل اس کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور نفیسہ بیگم کمرے میں آئی۔ ان کے چہرے پر صاف بے چینی جھلک رہی تھی۔ ذیشان نے ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو فوراً سر اٹھایا اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، یقیناً اس نے آنے سے انکار کر دیا ہوگا۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک کسک بھی تھی۔ کیا میں اس سے صرف ایک بار مل سکتا؟ بس ایک بار۔ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قدم دھیرے دھیرے چل رہے تھے، جیسے ہر قدم اس کے دل کا بوجھ بڑھا رہا ہو۔ نفیسہ بیگم نے تھوڑی دیر اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولی، ذیشان بیٹا وہ کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کے دل میں ابھی بہت الجھنیں ہیں، تم سے تھوڑا وقت دو، اس پر دباؤ نہ ڈالو۔ ذیشان نے گہری سانس لی، جیسے اندر ہی اندر کسی طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آنٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشان ہے، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے جلد بازی ہوئی، لیکن میں صرف اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں زبردستی نہیں کروں گا، بس بات کروں گا پیار سے۔ نفیسہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سمجھداری سے کہا، ذیشان بیٹا تم سمجھدار ہو، عورت کا دل بچوں جیسا ہوتا ہے، جتنا زور ڈالو گی اتنا ہی وہ ضد پکڑ لے گی۔ اگر وہ واقعی اسے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو صرف محبت سے سمجھاؤ۔ ذیشان نے سر ہلایا، میں وعدہ کرتا ہوں، صرف اسے یقین دلاؤں گا کہ میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ نفیسہ بیگم نے دھیرے سے کہا، تو پھر جاؤ،
لیکن اگر وہ دروازہ بند کر لے یا بات نہ کرے تو پیچھے نہ پڑنا. کبھی کبھار خاموشی بھی بہت کچھ سکھا دیتی ہے. ذیشان نے نرمی سے جواب دیا, آپ فکر نہ کریں, میں صرف اس کا اعتبار واپس چاہتا ہوں. ایک ایک کر وہ آمنہ کے کمرے کی جانب پڑا. اس کے قدموں میں جھجک بھی تھی اور امید بھی. پیچھے سے نفیسہ بیگم نے آنکھیں بند کر لی اور گہری سانس لی, جیسے دعا کر رہی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی. ذیشان نے دروازہ دھیرے سے کھولا. تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور آمنہ باہر نکلی. جیسے اس کی نگاہ ذیشان پر پڑی, اس کا چہرہ زرد پڑ گیا. اور پھر مڑ کر واپس بھاگی, مگر ذیشان نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے میں پاؤں رکھ دیا. آمنہ, سنو میری بات, وہ نرمی سے بولا. چلے جائیں یہاں سے, مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. آمنہ نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی, لیکن ذیشان نے ہلکی سی سختی سے اسے دھکیلا اور دونوں کا توازن بگڑا اور دیوار سے جا لگے. شاور کا نل کھل گیا اور ٹھنڈا پانی تیزی سے بہنے لگا. آمنہ پیچھے ہٹی, لیکن ذیشان نے اسے پکڑ کر وہیں روک لیا. اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا, سانسیں بے ترتیب تھی اور جسم کانپ رہا تھا. ذیشان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمے سے کہا, تمہیں کیا لگا تمہارا شوہر بے وقوف ہے؟ میں وہاں بیٹھا رہوں گا اور تم یہاں خود کو بند کر لو گی؟ آمنہ, تم میری بیوی ہو, ایسے کیسے تمہیں بھول جاؤ, کیسے چھوڑ دو؟ آمنہ نے کانپتی آواز میں کہا, مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, آپ اچھے نہیں ہیں, آپ گندی حرکتیں کرتے ہیں. ذیشان کی آنکھوں میں ایک پل کو شکوہ جھلکا, لیکن اس نے خود کو سنبھالتے نرمی سے جواب دیا, جو تمہیں گند لگتا ہے وہ میرا حق ہے, میری محبت ہے. تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں, کوئی کھلونا نہیں, تم میری عزت ہو. اس نے شاور بند کیا اور اس کی گیلے چہرے کو اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا, تم نے ماں باپ کا چہرہ دیکھا ہے, ان کی آنکھوں کی نمی, ان کی بے بسی دنیا کی سب سے بڑی خوشی. ماں باپ کی یہی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی خوش ہو, اور تم نے ان کے سامنے ضد ہی پکڑ لی ہے کہ واپس نہیں جاؤ گی, صرف ایک رات کی وجہ سے. آمنہ چپ چاپ کھڑی رہی. اس کی بھیگی پلکوں پر آنسو اور پانی کے درمیان فرق کرنا مشکل تھا. ذیشان نے سکون سے کہا, میں زبردستی نہیں کروں گا, کر سکتا تھا مگر نہیں کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ تم خود آؤ, خود سمجھو. آمنہ نے دھیمے سے کہا, آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کہنا کافی ہے؟ ذیشان ہلکے سے مسکرائے, نہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ آنسو, ناراضگی اور خاموشی محبت کی شروعات ہوتی ہے, اور میں تمہارا شوہر ہوں, اور ہر روز دروازہ کھٹکھٹانا پڑا تو کھٹکھٹاؤں گا. ایک پل کی خاموشی کے بعد آمنہ نے پہلی بار بغیر غصے اور نفرت کے اس کی جانب دیکھا. ذیشان نے ہاتھ بڑھایا, چلو کپڑے بدل لو, میں تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں, تمہیں اپنے ساتھ, اپنے گھر. وہ مڑ کر چلنے لگا, لیکن دروازے پر رک کر مسکرایا, اور ہاں, تمہاری ضد بہت پیاری لگتی ہے, مگر تھوڑا تھوڑا روز کا نہیں. وہ ایک عجیب سی حالت کی الجھی ہوئی تھی, جائے یا نہ جائے, لیکن اب جانا طے ہو چکا تھا, انکار اب ممکن نہ تھا. دوپہر کی ہلکی روشنی لاؤنج کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی. پردے کھلے ہوئے تھے اور کمرے میں ایک رسمی سا سناٹا پھیلا ہوا تھا. صوفے کے کنارے سہمی نگاہوں سے آمنہ بیٹھی تھی. اس کی دونوں ہاتھ آپس میں جڑے تھے, چہرے پہ جذبات تھے. اس کے برابر وہ ذیشان موجود تھا, جبکہ سامنے ارشد صاحب اور نفیسہ بیگم خاموشی سے بیٹھے تھے. کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے گزرے. پھر نفیسہ بیگم نے ذیشان کی طرح مخاطب ہوتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا, بیٹا, دوپہر کے کھانے تک رک جاتے, تمہارے لیے کچھ خاص بنانا ہے. میں نے. ذیشان نے گھڑی کی جانب دیکھا اور پھر نرمی سے بولا, امی نے آج دوپہر میں سب بہنوں اور کزنس کو بلایا ہے, سب مل کر وہیں کھانا کھائیں گے. میں اور آمنہ کسی دن پھر آ جائیں گے, انشاءاللہ. ابھی ہمیں اجازت دیجیے. اس کی آواز میں بہت رسمی لہجہ تھا, جسے بس ایک ذمہ داری نبھائی جا رہی ہو. ارشد صاحب نے بات کا رخ آمنہ کی طرف موڑتے ہوئے نرم لہجے میں کہا, ہاں بیٹا, اجازت ہے, لیکن آمنہ, ایک بات سمجھو, اپنے شوہر کو اپنا سمجھنے کی کوشش کرو. تمہاری باتیں, تمہاری سوچ, تمہاری ضد, سب ہماری آنکھوں کا تاج ہے, مگر اب یہ گھر تمہارا مائکہ ہے. اصل گھر وہ ہے جہاں تم اب گئی ہو, وہی تمہاری اصل شناخت بنے گا. اسے آباد کرنا تمہارا فرض ہے. ہر بات پر ناراض ہو کر, ڈر کر یا ضد میں آ کر مائکے لوٹ کر آنا, یہ بس نادان لڑکیاں کرتی ہیں. اور میری بیٹی نادان نہیں ہے, وہ سمجھدار ہے اور بہادر ہے. آمنہ نے سر اٹھایا مگر کچھ نہ بولی, بس پل کی چپکی اور پھر نظریں جھکے. آنکھوں میں موجود نمی نے سب کچھ کہہ دیا جو زبان نہ کہہ سکی. ذیشان دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا. اس نے اپنی شلوار قمیض کا جوڑا ٹھیک کیا اور دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا, السلام علیکم آنٹی انکل, آپ کا بہت شکریہ. پھر اس نے آمنہ کی طرف دیکھا جو کچھ پل کے لیے ساکت رہی, اور پھر دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی. نظریں اب بھی زمین پر تھی, قدم بھاری اور دل میں ایک ان کہا بوجھ لیے.
اسی شان کے ساتھ دروازے کی طرف ٹڑکی۔ پیچھے لاؤنج میں وہی خاموشی پھیل گئی جو سب کچھ سننے اور سہنے کے باوجود بے جان سی لگ رہی تھی۔ دوپہر کی روشنی آنگن میں دھوپ کی چادر سی بچھی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر ٹھنڈک اور سناٹے کا عالم تھا۔ ذیشان اور آمنہ جب گھر داخل ہوئے تو فضا میں ایک طرح کا تناؤ کی لہر سی محسوس ہوئی۔ آمنہ نے دھیرے دھیرے چلتے ادھر ادھر نگاہ دہرائی۔ سامنے کے صحن سے گزرتے ہوئے جیسے ہی سیڑھیوں کی جانب بڑھے، دائیں طرف سے شمیم بیگم کا چہرہ سامنے آیا۔ آمنہ فوراً اپنی جگہ رک گئی اور ادب سے نظریں جھکاتے سلام کیا۔ السلام علیکم امی، شمیم بیگم نے بلکہ جھکایا تنزیہ لہجے پڑی۔ ختم ہو گیا تمہارا تماشا؟ لوٹ آئی اپنی اصل اوقات میں؟ آمنہ کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا، جیسے کسی نے اندر سے جان نچوڑ لی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ ذیشان فوراً بیچ میں آیا، لہجہ سخت میں قابو میں رکھتے ہوئے بولا، امی بس کریں، بات کو اور نہ بڑھائیں، ابھی بہنیں آنے والی ہیں، آپ نے کھانے کا انتظام کر لیا؟ شمیم بیگم نے طنز سے کہا، منع کر دیا سب کو، تمہاری بیوی نے جو تماشا صبح کیا تھا، ڈر ہے کہیں مہمانوں کے سامنے کوئی اور تماشا نہ کر دے۔ میرے داماد ہیں، ان کے بچے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے گھریلو عزت نیلام ہو۔ اپنی بیوی کو اپنی زبان میں سمجھا دو، میرے گھر میں اب کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک تیز اور گہری نگاہ آمنہ پر ڈالی، لیکن ایک ایسی نظر جس میں غصہ، نفرت اور حقارت سب ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ آمنہ کا وجود جیسے ختم ہو گیا، وہ ساکت کھڑی رہی، آنکھوں میں نمی، دل میں وہی خالی پن بڑھایا۔ شمیم بیگم بھاری قدموں سے اندر چلی گئی اور پیچھے وہی خاموشی چھا گئی۔ ذیشان نے گہری سانس لی جیسے وہ اس تناؤ سے تھک چکا ہو۔ اس نے آمنہ کی طرف دیکھا جو کہ اب بھی خاموش کھڑی تھی، نیچی نظریں، بند ہونٹ اور بے جان سا چہرہ۔ کوئی لفظ نہ بولے گئے، کوئی سوال نہ کیا گیا، دونوں بس خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے، جیسے اب سب کچھ سہنا اور اپنے اندر سمیٹ لینا ہی ان کے درمیان کا اکلوتا رشتہ بچا ہو۔ کمرے کا ماحول مکمل خاموش تھا۔ باہر سورج کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی آمنہ دھیرے سے صوفے پر بیٹھ گئی، دوپٹہ اس نے خود پر اور کس کر لپیٹ لیا، جیسے کسی نظر، کسی یاد یا کسی ڈر سے خود کو چھپانا چاہتی ہو۔ نظریں زمین پر جمی تھی اور چہرہ بالکل سپاٹ، جیسے جذبات اب جڑ چکے ہوں۔ ذیشان کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ پل بھر اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، تمہیں صبح صبح اس طرح تماشا نہیں کرنا چاہیے تھا آمنہ۔ اگر تم میری کل رات کی حرکت یا برتاؤ تمہیں اچھا نہیں لگا تھا تو مجھ سے کہتی، مجھے بتاتی، میں تمہاری بات سنتا، سمجھتا اور مدد کرتا۔ اس کی آواز میں کوئی ناراضگی نہیں تھی، بس سنجیدگی تھی۔ آمنہ نے پلکیں چپکائی لیکن سر نہ اٹھایا۔ ذیشان تھوڑا اور جھک کر بولا، دیکھو، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا، اور صرف تمہارے لیے نہیں، میرے لیے بھی۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح ایک عبادت ہے، ایک معاہدہ، ایک ذمہ داری۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ صرف ایک خواہش پوری نہیں کرتے بلکہ ایک فرض نبھاتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آمنہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن اب وہ کچھ نہ بولی۔ ذیشان نے اور نرم لہجے میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایمانداری سے پیش آتے ہیں تو انہیں نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو تکلیف دینا نہیں بلکہ ایک دوسرے کی راحت بھرنا اصل مقصد ہوتا چاہیے۔ کچھ پل وہ رک کر بولا، لیکن اگر تم چپ رہو گی اور اپنے دل کا درد دوسروں سے کہو گی تو یہ رشتہ کمزور ہوگا۔ نہ تمہاری ماں اور نہ میری ماں باپ اس رشتے کو چلا سکتے ہیں، صرف ہم دونوں ہی اسے سمجھ بوجھ سے چلا سکتے ہیں۔ آمنہ نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی تھی لیکن نظر میں توجہ تھی۔ ذیشان نے نرمی سے کہا، اگر تمہیں کبھی لگے میں غلط ہوں تو مجھے صاف صاف کہو۔ چپ رہنا یا چلانا دونوں ہی رشتے کو توڑتے ہیں، اور میں تمہارا شوہر، لیکن تم بھی میری ساتھی ہو۔ اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے تو پھر رشتہ کیسے بچے گا؟ آمنہ نے ہلکی سی سانس لی جسے کچھ بوجھ ہلکا ہوا ہو، اور اب بھی وہ خاموش تھی لیکن اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ ذیشان نے اسے دیکھا، ہلکی مسکان دی اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ لیکن اس بار یہ خاموشی ڈر بھری نہ تھی، شاید ایک نئے آغاز کا اشارہ تھی۔ سمجھنے، سننے اور سیکھنے کے رات کے سائے کمرے میں گہرانے لگے تھے۔ کونے میں ایک دھیمی سی روشنی چل رہی تھی، باقی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ بستر پر دونوں ساتھ لیٹے تھے لیکن ان کے درمیان ایک صاف فاصلہ تھا۔ آمنہ کی نظریں چھت کی طرف تھی، چہرہ دوسرے سے اور دل بے چینی۔
ذیشان نے کچھ پل اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آمنہ نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ ذیشان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تبھی آمنہ کی دھیمی کانپتی ہوئی آواز آئی، مجھے تھوڑا وقت دیجیے ذیشان، میں ابھی آپ کے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھا پا رہی، ایک اور بتائیں، یہ سب میرے لیے سکون نہیں بلکہ سزا ہے۔ وہ کچھ پل رکی اور پھر دھیرے سے بولی، کیا آپ میرا درد سمجھ پا رہے ہیں؟ ذیشان نے ایک گہری سانس لی جیسے اندر کچھ ٹوٹا ہو اور پھر بولا، دوپہر میں تمہیں دل سے سمجھانے کی کوشش کی تھی آمنہ، لیکن شاید تم نے سب سنا پر سمجھا نہیں۔ پھر کچھ پل رک کر سنجیدہ آواز میں بولا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا کہ اگر تم مجھ سے یوں دور رکھو گی خود کو تو معاف کرنا، میں خود کو زیادہ دن روک نہیں پاؤں گا۔ آمنہ کی سانسیں تھم گئی۔ ذیشان کی آواز پہ اب صبر تھا لیکن اس کی حدیں نظر آنے لگی تھی۔ میں مرد ہوں آمنہ، میں نے اپنے خواہشات کو سالوں سے روکا ہے، صرف اس لیے کہ جب میری بیوی ہوگی تو میں اسی کا ہو کر رہوں گا، لیکن اب جب میری شادی ہو چکی ہے تو میں اپنے حق سے محروم۔ اگر یہی رویہ رہا تو میں بھی انسان ہوں، کب تک خود کو روکے رکھوں گا؟ یہ کہتے ہوئے دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ آمنہ نے بے چینی سے اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ کچھ پل یوں ہی خاموش رہی، پھر دھیمے قدموں سے ذیشان کے پاس آئی اور کانپتی آواز میں کہا، ٹھیک ہے ذیشان، جیسا آپ چاہے۔ اس کے لہجے میں جھجک تھی، نرمی تھی اور کچھ انکہے جذبات تھی۔ یہ سن کر ذیشان بغیر کروٹ بدلے چپ چاپ لیٹا رہا۔ جب اس کے دل میں کوئی شکوہ اب باقی نہ ہو، یہ شاید وہ حامی بننے کی وجہ سے خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا۔ کچھ پل یوں ہی گزرے۔ آمنہ اس کی طرف سے کوئی پہل چاہتی رہی کہ جب انتظار لمبا ہوا تو خود ہی اس کے پاس چلی آئی اور ذیشان بھی خود کو روک نہ سکا اور بے اختیار اس کے قریب چلا آیا۔ کمرے کی ساری لائٹس بند ہو چکی تھی، وہ اب صرف ایک انکہی سی سرکوشی کمرے میں گزر رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد شام کی ہلکی پرچھائیاں کچن میں اتر رہی تھی، روشنیاں دھیمی تھی، چائے چولہے پر چڑھی تھی اور آمنہ دھیمی رفتار سے چمچ چلا رہی تھی۔ چہرے پر تھکاوٹ اور آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھی۔ اسے سلیقے سے 2 کپ ٹرے میں رکھے جیسے وہ اپنے من سے زیادہ کسی فرض کی تعمیل کر رہی ہو۔ تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سائمہ تیزی سے اندر آئی۔ آمنہ پر نگاہ پڑتی اس نے زہریلے لہجے میں کہا، آ گئی مہرانی اپنے کمرے سے باہر؟ آمنہ چونکی، پھر نظریں چکا لی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف تھی لیکن ہونٹ خاموش۔ سائمہ آگے بڑھ گئی، امی کہہ رہی تھی کہ تم کوئی کام ہی نہیں کرتی، سارا دن بستر پر آرام کرتی ہو، ایسی کیا خاص بات ہے؟ ذیشان کے ساتھ باقی بیویاں تو اپنے شوہر کو رات پر خوش رکھتی ہے اور صبح ہوتے ہی کام پر لگ جاتی ہے۔ آمنہ کا چہرہ شرم، گھبراہٹ اور درد سے لال ہو گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ذیشان خود کہتے ہیں کہ آرام سے اٹھو، میری کمر میں درد ہوتا ہے اس لیے۔ سائمہ نے زور سے دھکا مارا اور بولی، ہاں تمہارے ناٹک، اور تم تو خیر عورت بھی نہیں لگتی، لگتا ہے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو جس پر اس دنیا کے قواعد ہی نہیں آتے۔ پھر اس نے تیز نظر سے آمنہ کو دیکھا، قریب آ کر بولی، اور جب تمہیں پیٹ سے ہونا پڑے گا نا تب میری ماں کا کیا ہوگا؟ صبح سے شام تک تم سوتی رہو گی اور میری ماں کام کرتے کرتے تھک جائیں گی۔ آمنہ نے ہونٹ بیچ لیے، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ سائمہ نے انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں کہا، اپنے دماغ میں ڈانگ لو آمنہ، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کام کرنا سیکھو، میری ماں تمہاری نوکرانی نہیں ہے۔ کیا مصیبت مول لے لی ہم نے۔ یہ کہتے وہ تیز قدموں سے کچن سے نکل گئی اور جانتے جاتے دروازہ زور سے بند کیا، جیسے اپنے الفاظ کی کرواہٹ کو آخری اثر میں بدل رہی ہے۔ آمنہ وہیں جڑ ہو گئی تھی۔ چائے اب ابل چکی تھی لیکن اس کا ہاتھ رک چکا تھا۔ آنکھوں کی نمی بڑی مشکل سے پلکوں کے کناروں پر رکی جا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور دھیرے سے اپنے آنچل سے آنسو پوچھے، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے چائے کے کپ ٹرے میں رکھے، جیسے خود کو یاد دلا رہی ہو کہ سہ لینا بھی ایک فرض ہے اور چپ رہنا بھی۔ ایک دم کمرے میں دھیمی روشنی پھیل رہی تھی۔ ذیشان بستر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی ہلکی آواز اور لیپ ٹاپ کی ٹک ٹک نے ماحول کے پرسکون کر رکھا تھا۔ آمنہ چپ چاپ چائے کی ٹرے لیے اندر آئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ تک ہوا میں محسوس نہ ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی میز تک آئی اور کپ احتیاط سے رکھا۔ ذیشان نے ایک پل کو لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائی اور نرمی سے کہا، آج شام تمہارے امی ابو کے گھر چلیں گے، ابھی تمہاری امی کا فون آیا تھا، رات کے کھانے پر بلایا۔ پھر وہ کچھ پل رکا، اسے آمنہ کا رد عمل کا انتظار کر رہا، لیکن جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے حیرانی سے سر اٹھایا اور آمنہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر چونک گیا۔
आमना, उसने लैपटॉप एक तरफ रखा और जल्दी से उसके पास आकर पूछा कि क्या हुआ, वो क्यों रो रही हो। आमना ने फौरन आंखें पूछने की नाकाम कोशिश की और नजरें चुराते हुए बोली, कुछ नहीं, आंखनी को चला गया था। जिशान ने प्यार से उसका बाजू थामा। झूठ न बोला आमना, तुम जानती हो मैं पहचान जाता हूँ। कुछ बात है, तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा है, बताओ मुझे क्या हुआ। आमना कुछ पल खामोश रही, जैसे अल्फाज गले में अटके हो। फिर उसकी आवाज कांपने लगी, आपने ही तो कहा था कि मैं देर से उठा करूं, कमर में दर्द होता है इसलिए मैं लेटी रहती हूँ। लेकिन आज साइमा बाजी ने बहुत कुछ कह दिया। उनका लहजा, उनकी बातें, वो बोलते बोलते रुक गई। आंसू फिर बहने लगे। जिशान की आंखों में गुस्से की एक लकीर उभरी, लेकिन खुद पर काबू रखते वो धीरे से बोला, क्या कहा है साइमा ने। आमना हिचकियों के साथ कहने लगी कि मैं कुछ नहीं करती, सारा दिन बिस्तर पर रहती हूँ। अब्बू के ऑफिस जाते हो, कह रही थी कि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तब उनकी माँ क्या करेंगी। कह रही थी कि मैं मुसीबत हूँ आपके लिए, कोई बोझ बनकर आई हूँ। मैं सब कुछ सह सकती हूँ सिर्फ आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं कहाँ गलत हूँ। जिशान, उसने एक गहरी सांस ली और आमना को अपने पास खींचकर सीने से लगा लिया, जैसे कह रहा हो कि तुम्हारी तकलीफ अब मेरी जिम्मेदारी है। बस आमना, बस रोना बंद करो। मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। मैंने तुमसे कहा था कि आराम करो, तुम मेरी बात मान रही हो, इसमें तुम्हारा क्या कसूर था। आमना ने आंखें बंद करते उसका सीना थाम लिया, जैसे उसे कुछ पल की राहत मिल गई है। मैं साइमा से बात करूंगा और अम्मी से भी। ये घर तुम्हारा भी है अपना, और जब तक मैं हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता। आमना की सिसकियां थमी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक हल्का सा सुकून तराया था। वो खुद को पहली बार किसी की बाहों में महफूज महसूस कर लेती। शमीम बेगम का कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। कलीन के बीच एक मेज रखी थी, जिसके चारों तरफ सोफे लगे थे। शमीम बेगम और साइमा आमने सामने बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत में मसरूफ थी। माहौल में हल्की मुस्कुराहट और बातों का रंग था। मगर जैसे ही दरवाजा खुला और जिशान अंदर आया, दोनों चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी। जिशान का चेहरा संजीदा था और उसकी चाल में एक ठहराव था, जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुका हो। वो धीमे कदमों से चलते हुए उनके पास आया और बोला, अम्मी, मैं पहले भी आपसे इस बारे में बात कर चुका हूँ और आज भी वही बात दोहराने आया हूँ। उसकी आवाज में नरमी थी, मगर लहजे में वो सख्ती झलक रही थी जो हदें पार होने पर उभरती है। शमीम बेगम ने चाय का कप मेज पर रखते नाक चढ़ाई। अब क्या हुआ। जिशान ने गहरी सांस ली और पहले माँ और फिर बहन की तरफ देखा। फिर माँ की नजरों में नजरें गाड़ते हुए बोला, अम्मी, वो मेरी बीवी है, आप लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं। मानता हूँ उसने शादी की सुबह जज्बाती होकर हद पार की, लेकिन उसने माफी मांगी है। क्या हर बार उस गलती को दोहराकर उसे शर्मिंदा किया जाएगा। क्या वो इंसान नहीं है। क्या उसका दर्द, उसका रद्द अमल कोई जुर्म था। शमीम बेगम ने नापसंदगी से मुंह फेर लिया, लेकिन कुछ ना बोली। अब जिशान का रुख साइमा की तरफ हुआ। साइमा बाजी, आपने जो उसे बातें सुनाई वो आपका हक नहीं था, इसलिए आपको इजाजत दी ये सब कहने की। साइमा चिल्लाकर खड़ी हो गई, चेहरे पर गुस्सा और हैरानी थी। क्या मतलब है तुम्हारा। सिर्फ अपनी बीवी की तरफदारी करती हो। क्या तुमने मुझसे पूछा कि उसने क्या कहा। जिशान ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो मेरी बीवी है और आप दोनों से गुजारिश है कि उसे उसके रिश्ते की इज्जत दीजिए। वो अब इस घर की बहू है, मेरी इज्जत है। शमीम बेगम के माथे पर बल पड़ गए, मगर वो चुप रही। जिशान ने फिर सख्त आवाज में कहा, मैं अब और तमाशा नहीं चाहता। अगर आप लोग उसे कबूल नहीं कर सकते तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपना सामान उठाकर चला जाऊंगा, लेकिन अपनी बेवी की बेइज्जती नहीं देख सकता मैं। यही कहकर वो सर उठाकर तेज कदमों से बाहर चला गया। पीछे रह गई दो औरतें, जो एक दूसरे की तरफ देखकर सर चटकती रही, जैसे अब उन्हें यकीन हो कि जिशान का फैसला आरजी है, मुस्तकिल नहीं। रात के सुनाटे में सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ शमीम बेगम के कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी। माँ बेटी हमेशा की तरह सोफे पर बैठी थी। शमीम बेगम की आवाज दुख पड़ी थी, ये लड़की हमारा जिशान हमसे छीन रही है। साइमा ने माँ की तरफ देखा और गहरी सांस भरते हुए कहा, हाँ माँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि जिशान को क्या हो गया। इसमें ऐसी है क्या बात थी जो इस पर इतना फिदा है। शमीम बेगम ने आंखें बंद कर ली। तुमने सुना नहीं आज क्या बोल रहा था कि अगर हमने उसे नहीं अपनाया तो वो चला जाएगा। साइमा ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, अम्मी, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा वरना हमें वो भूल जाएगा। शमीम बेगम ने धीमे से कहा, लेकिन क्या करेंगे। साइमा ने राज आलूद मुस्कान के साथ कहा,
میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اور برداشت نہیں ہوگا۔ شمیم بیگم نے حیرانی سے پوچھا، کیسا فیصلہ؟ سائمہ کی آنکھوں میں ایک چلاک چمک تھی۔ میں اس پر الزام لگاؤں گی۔ شمیم بیگم گھبرا گئی۔ کیسا الزام؟ کیا کرو گی تم؟ سائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ امی، شمیم بیگم نے ہونٹ پی کر سر ہلا دیا، مانو بیٹی کی منصوبہ بندی پر حامی بڑھتی ہو، مگر ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں صاف تھی۔ دوپہر کی ہلکی دھوپ کچن کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ آمنہ گیس کے چولہے کے سامنے کھڑی ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن دل میں تسلی کہ شاید آج سب کچھ معمول پر رہے گا۔ آنگن سے سائمہ کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن آمنہ نے ہمیشہ کی طرح انہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا۔ کچھ ہی دیر میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سائمہ اپنے شوہر بلال کے ساتھ باورچی خانے کے دروازے تک آ پہنچی، آنکھوں میں وہی پرانی نفرت لیے وہ اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو بس اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہونا ہے۔ جیسے ہی ذیشان اس طرف آئے، آپ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ بلال نے تھوڑی حیرانی سے دیکھا، مگر چپ چاپ سر ہلا دیا اور باورچی خانے کے پاس آ گیا۔ سائمہ ایک طرف کھمبے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، مانو کسی تماشے کی شروعات کا انتظار کر رہی ہو۔ کچھ دیر بعد ذیشان موبائل ہاتھ کے لیے سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ وہ لاپرواہی سے چلتے باورچی خانے کے پاس رکا اور وہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ سائمہ نے موقع دیکھ کر زور سے چیخا، بلال، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچانک چیخ کی آواز سن کر باورچی خانے میں سناٹا چھا گیا۔ بلال فوراً سائمہ کی طرف پلٹا۔ وہیں آمنہ جو سبزی کاٹ رہی تھی چونک کر پیچھے مڑی اور تقریباً بلال سے ٹکرائی گئی۔ اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی، دل کی دھڑکن ایک پل کو تھم سی گئی۔ ذیشان نے یہ سب پرسکون آنکھوں سے دیکھا، چہرے پر کوئی جذبات نہ تھے۔ سائمہ غصے سے بولی، دیکھا، یہی ہے تمہاری بیوی، جسے تمہاری عزت کی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی غلط نہ ہوتا تو یوں گھبراتا کیوں؟ آمنہ نے ذیشان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا ذیشان، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو بس اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ بلال نے بیچ میں کہا، کیا ہو گیا بابی؟ آپ نے ہی تو مجھے بلایا تھا باورچی خانے میں کچھ کام کہہ کر، اور جیسے میں آیا۔ آمنہ گھبرا کر بولی، ذیشان پلیز میرے یقین کرے، میں ایسی نہیں ہوں۔ اس بار ذیشان چپ نہ رہا، اس نے اچانک سائمہ کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ سائمہ ایک پل کو سکتے میں آ گئی۔ ذیشان کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ پھر وہ بلال کی طرف بڑھا اور اس کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم میرے جیجا ہو یا کچھ اور تم سائمہ میری بہن ہو کر یہ سب کرتی ہو؟ ذیشان بولا، میں نے سب سن لیا ہے، کل رات تم اور امی کیا باتیں کر رہی تھی۔ میں تو معافی مانگنے آیا تھا، لیکن یہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ سائمہ نے غصے میں کہا، تو تم اس لڑکی کے لیے اپنی ماں اور بہن سے لڑو گے؟ ذیشان نے گہری آواز میں کہا، بس سائمہ، اب اور نہیں۔ اگر میری بیوی کی عزت اس گھر میں نہیں ہو سکتی تو میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ تب اندر سے شمیم بیگم باہر آئی، چہرے پر افسوس اور بے چینی تھی۔ بولی، خدا کی قسم ذیشان، مجھے نہیں پتا تھا کہ سائمہ ایسا کچھ کرے گی۔ اگر پتا ہوتا تو میں خود روک دیتی۔ ذیشان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آمنہ کی آواز آئی، نہیں ذیشان، میں آپ کی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں اتنی نیچ نہیں ہوں کہ ماں سے ان کا بیٹا چھین لوں۔ ذیشان نے ماں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آپ میری ماں ہے، لیکن یہ تماشا اب اور نہیں چلے گا۔ شمیم بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے آمنہ کو گلے لگا لیا، اسے معافی مانگی۔ حقارت کی دھن نظروں سے ہٹی تو انہیں آمنہ بری نہیں لگی تھی، بس وہ معصوم اور نادان ثابت ہوئی تھی۔ مگر اب تو وہ سمجھدار بن چکی تھی اور ذیشان کی من پسند۔ انہوں نے بھلائی اسی میں جانی کہ انہیں دل سے اپنا لیں۔ سائمہ اپنے شوہر کے ساتھ منہ پھیلائے گھر چلی گئی۔ اس کی تو ساری چلاکی اسی پر تھی۔ بھائی کی نظروں میں بھی وہ گر چکی تھی۔ رات کو آمنہ کمرے میں آئی، وہ ابھی تک خوف زدہ تھی۔ اسے اس حد تک شفافیت کی امید اپنے سسرال والوں سے نہ تھی۔ اسے چائے کا کپ میز پر رکھا تو ذیشان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ آمنہ کی آنکھوں میں رنجیدگی تھی۔ آمنہ، مجھے تم پر اعتبار ہے، اگر میں رات کو سائمہ کی باتیں نہ بھی سنتا تب بھی میں تم پر اعتبار کرتا۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک دوسرے کے وجود سے تسکین پر مبنی نہیں ہوتا، یہ بھروسے کا نام ہے، ایک دوسرے پر اعتبار کا نام ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس نہیں کہتے۔ ذیشان کی باتیں آمنہ کا دل موم کر رہی تھی۔ اسے واقعی ایک اچھا اور سمجھدار ہمسفر ملا تھا جو اس کا خیال بھی کرتا تھا، احساس بھی، ورنہ جو لڑکی شادی کے دوسرے دن اتنا بے وقوفی کر گزرے کہ اس کا شوہر اور بھی زیادہ چلاک بن گیا تھا۔ مگر ذیشان نے کھلے دل سے اسے اپنایا اور اسے سمجھایا تھا
وہ بے اختیار اس کے سینے میں چھپی اور ذیشان نے بھی والہانہ انداز میں اسے خود میں سمو لیا۔ بے شک وہ ایک دوسرے کا ثبوت تھے۔